محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، میرے رب میری امت پہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ جس سے یہ سب ملیاں میٹ ہو جائے، فنش ختم، ایسا نہیں۔ تو ہلکے ہلکے عذاب آتے رہیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کب بڑے جھٹکے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے میں تمہیں لگاتا رہوں گا تاکہ تم جاگتے رہو، تم بیدار رہو اور تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ چھوٹے چھوٹے عذاب آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، صرف اللہ کی طرف۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں، اللہ اپنے بندوں پہ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، زیادتی تو بندے خود اپنے اوپر کرتے ہیں۔ جب وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو حضور فرماتے تھے الجفا کل الجفا، بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا۔ تو بیوی بھی ظالم ہو گئی، بچے بھی ظالم ہو گئے، بڑے چھوٹے، سردی کا بہانہ لگا کر ٹھنڈ بڑی ہے، دھند بڑی ہے، تو کیا سارے کاروبار بھی ٹھنڈ اور دھند میں بند ہو گئے؟ فیکٹری تو جا رہا ہے، دکان تو کھل رہی ہے، دفتر بھی جا رہا ہے، تو دنیا کے سارے کام تو چل رہے ہیں، دھند میں بھی، ٹھنڈ میں بھی، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں۔ لیکن ایک نماز ہے جو کہتا ہے کہ ٹھنڈ بڑی ہے، دھند بڑی ہے، اٹھا نہیں جاتا، وضو نہیں کیا جاتا، بس الجفا کل الجفا۔ من سمع منادیا ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، بڑا ظالم ہے وہ جو اذان سنتا ہے اور اس کی پکار کا جواب نہیں دیتا۔ اور گھر میں بلا عذر نماز پڑھ لی تو وہ نماز پڑھنی کیا نماز پڑھنی ہوئی کہ وضو تو کر ہی لیا تھا۔ اللہ کا فضل ہے گھروں میں گرم پانی ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، تو گرم پانی سے وضو کرنا، گرم گاڑی میں بیٹھ کے صرف مسجد تک آنا نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی قربانی کو بھی دیکھتا ہے اور بڑی سے بڑی قربانی کو بھی دیکھتا ہے۔ ہارون الرشید کی ایک بیگم ہے، زبیدہ نام تھا اس کا، بہت نیک دل خاتون تھی، اس کی بڑی نیکیاں ہیں اور اسلام میں اس کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ بادشاہ کی بیوی ہے، 3 بر اعظم کے بادشاہ کی بیوی ہے وہ زبیدہ، فوت ہو گئی۔ تو کسی کو خواب میں ملی تو انہوں نے ملکہ زبیدہ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میری بخشش ہو گئی۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا ہاں بخشش تو ہونی ہی تھی کہ نیکیوں کے تو آپ نے انبار لگا دیے، اتنی خیرات، اتنی نیکیاں، اتنا قرآن پڑھنا، کیا کچھ نہیں آپ نے کیا؟ اور کہنے لگے نہیں، یہ تو سب دھری کی دھری رہ گئیں، میری بخشش تو ایک عمل پر ہوئی ہے، اللہ نے میرے کسی عمل کی طرف توجہ نہیں کیا۔ کہا تم نے جو نہر زبیدہ کھدوائی وہ تو قوم کا پیسہ تھا، بس تم استعمال ہو گئے۔ اب یہ جو سڑکیں بنتی ہیں جی 2 ارب کا پروجیکٹ ہے، میاں صاحب تجھی کیوں ہنسے ویسے تنوں پتہ ہے؟ تو ہم شکریہ ان لوگوں کا ادا کریں، شکریہ جی میں تجھی سڑک بناتی ہوں، پیسے کہاں سے لائے تھے؟ پیسے تو میاں صاحب کے ہیں، پیسے تو ہم سب کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ تو نے نہر بنائی تو یہ پیسے تو قوم کے تھے، بیت المال سے پیسہ گیا سارا، اس سے تو نے نہر بنوا دی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کہ ہم تیری بخشش اس عمل پہ کرتے ہیں کہ جب تو کھانا کھا رہی تھی نا ایک وقت، تو مؤذن نے اذان دی، تیرے سر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو نے لقمہ رکھا، سر پہ کپڑا لیا اور کھانا کھایا۔ بس یہ اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی کہ ایک عورت نے میرے نام کا احترام کیا ہے۔ تو عورتوں کو اپنا سر ڈھانپ لینا چاہیے، پہلی عورتیں ڈھانپ لیتی ہیں، آج کل دی نہیں ٹک دیاں۔ پہلے عورتیں فوراً اللہ اکبر کی اذان پڑھتے میری چنی پڑھا، میری چادر پڑھا، یہ کر، فٹافٹ اپنے سر کو ڈھانپ لیا، یہ ادب ہے اللہ کے نام کا۔ لیکن جو نیو جنریشن ہے، اللہ حافظ، ان کو کوئی تمیز نہیں، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ موبائل میں اتنا منہمک ہیں اور اتنے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو آنے والی نسلیں ہم ان کو دین دے کے نہیں جا رہے، ہم پیسہ دے کے جائیں گے، دین دے کے نہیں جا رہے، اور یہ ہم ان کے ساتھ ظلم کر جائیں گے، زیادتی کر جائیں گے۔
اور ہم ان ماؤں کو دعائیں دیتے ہیں کہ جو سردی کی راتوں میں اپنے بچوں کو اٹھاتی تھیں اور کان سے پکڑ کے چل چل مسیتے سپارہ پڑھ کے آ. وہی بچے پڑھ گئے ہیں جن کی مائیں سحری کے وقت فجر کے وقت ان کو کان سے پکڑ کے اٹھاتی. نہ انہوں نے سردی کا لحاظ دیکھا نہ گرمی کا دیکھا. پڑھ کیا نہیں پڑھ گیا تو پھینٹا لگایا مارا پیٹا. تو آج ہم انہی ماؤں کو پڑھ پڑھ کے بخشتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اٹھایا تھا. اگر وہ نہ اٹھاتی کہ پتر سردی پڑی ہے سو جا, تو یہ کہاں تھے. مطلب یہ ہم نہ نماز پڑھنے والے ہوتے نہ قرآن پڑھنے والے ہوتے نہ دین کی ہمیں کچھ سمجھ ہوتی. تو بارکیف اللہ کس نیکی پہ بخشے گا کوئی خبر نہیں. تو اللہ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی کوئی قربانی بھی کرو تو اللہ اس کا مول بہت لگاتا ہے. ہمارے لیے کوئی قربانی کرے ہم کوئی مول نہیں لگاتے, کوئی مول نہیں لگاتے. اللہ کے لیے قربانی کرو اللہ بہت مول لگاتا ہے. جیسے دیکھو نا حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ مجھے پسند ہے. اور روزہ داروں کے لیے اللہ قیامت کے دن محشر میں دسترخوان لگائے گا اور اس پر روزہ داروں کو انوائٹ کیا جائے گا یعنی کھانا کھائیں. تو سب لوگ حساب کتاب اور سختی میں مبتلا ہیں. اے بیگ روٹی کھا رہے ہیں تو کہا جائے گا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں. اور ان سے پوچھے وہ تسی کون ہوئے تم کون لوگ ہو. تو وہ کہیں گے جس وقت دنیا میں تم لوگ کھانے کے مزے اڑا رہے ہوتے تھے ہمارا روزہ ہوتا تھا. بس جی تو یا کھانے کا مزہ لے لو یا روزے کا لے لو. تو دنیا کے کھانے کا مزہ تو عارضی ہے لیکن آخرت کے مزے وہ دائمی ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اللہ کے لیے چھوٹی سی قربانی کی اللہ اس طرح بڑا اس کا مول لگاتے ہیں. تو لہٰذا نہ کوئی گرمی نہ کوئی سردی. دین 12 مہینے کا ہے 24 گھنٹے کا ہے. بس اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو, اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں دیتے رہو. پتہ نہیں کون سی نیکی کلک کر جائے اور اس پہ اللہ ہماری بخشش کر دے. کہا کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہیں, کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھو. کہ چنگاری ہی تو ایک ہوتی ہے جو بھسم کر دیتی, جنگلوں کے جنگل جلا دیتی ہے, ایک چنگاری ہوتی ہے وہ.